7 جگہوں پر بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اللہ کی عظیم اور برکت والی کتاب ہے، جس کی آیات میں مومنوں کے لیے شفا اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، لیکن اس خزانے سے فائدے کے لیے پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ جب قرآن جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو کسی بھی جائز کام میں برکت بغیر بسم اللہ کے کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا نام ہے اور اس کی نزدیکی ایسی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل چھٹ گئے، ہوائیں رک گئی، سمندر ٹھہر گیا اور اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں۔ ہر حرف پر فرشتے کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس روایت کو ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے اور جائز ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ اپنی عادت کے مطابق ہر کام کرنے سے پہلے فوراً بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسی ناپاک یا غلط جگہوں پر پڑھنے سے انسان سخت گنہگار ہوتا ہے۔ کسی بھی جائز اور اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا انبیاء علیہم السلام کی مبارک سنت ہے اور یوں اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور بادشاہوں کو خط لکھتے وقت بھی اسی سے آغاز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، چراغ بجھاتے وقت، برتنوں کو ڈھانپتے وقت اور مشکیزے کا منہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کھانے پینے، وضو کرنے، جانور ذبح کرنے اور کشتی پر سوار ہونے جیسے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے اگر کوئی شخص 12,000 مرتبہ بسم اللہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1000 پر درود شریف پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ ہر مشکل دور ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 130 بار بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے انسان تمام آفات اور مسائل سے محفوظ رہتا ہے اور چوری نیز شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 21 بار پڑھنے سے چوری، شیطانی وسوسوں اور ناگہانی موت سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کسی ظالم شخص کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ پڑھ کر جانے سے اللہ اس ظالم کو مغلوب کر کے پڑھنے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ عقل اور حافظے کو تیز بنانے کے لیے 786 بار پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ فصلوں کی حفاظت کے لیے 101 بار لکھ کر کھیت میں دفن کریں اور جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ 61 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ حاکم کے شر سے بچنے کے لیے
500 بار لکھ کر 150 بار دم کریں اور اپنے پاس رکھیں تو حاکم مہربان ہو جائے گا، اور سر کے درد کے لیے 21 بار لکھ کر باندھ دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اونٹ کھو جانے پر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹ کو رسی سے باندھ دو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب اختیار کرنا لازمی ہے اور باقی نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، جسے توکل کہتے ہیں۔ ہم کام اور محنت کرتے ہیں لیکن رزق اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ گلے میں 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک سانس کی اور ایک خوراک کی، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے لقمے کو پیٹ میں پہنچاتا ہے تاکہ وہ زندگی کا ذریعہ بنے۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام اور غلط کام کرے، جیسے جوا کھیلنا، شراب بیچنا، دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا، تو ایسے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سخت حرام ہے۔ ایک شخص نے غلط اور فریب کے ذریعے عمارت بنوائی اور اس پر لکھوا دیا کہ یہ میرے رب تبارک و تعالی کا فضل ہے، حالانکہ حرام اور گناہ کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کا فضل نہیں ہوتا، شیطان خود انسان کو بہکاتا ہے، اس لیے ایسے کاموں پر بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح غسل خانے کے اندر جانے کے بعد، نہانے سے قبل یا کسی بھی گناہ کے کام پر بسم اللہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو ڈھیل اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔